سيدنا مولانا محمد رسول النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. آج کی اس نشست میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات اقدس اور ان کے مقام و مرتبہ اور ان کی عظمت ولایت سے متعلق گفتگو کی جائے گی. اس میں ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں جن میں ان کی تعلیمات بھی آئیں گی، ان کے احوال بھی آئیں گے، ان کی کرامات کا بھی ذکر ہوگا. اور آج کی اس نشست کا آغاز میں ان جملوں سے کر رہا ہوں جو نہایت مختصر ہیں لیکن ان کے معنی بڑے جامع ہیں. اور آج کی جتنی گفتگو کر رہا ہوں یہ تمام جملے، تمام گفتگو کوٹ کر رہا ہوں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی. وہ یہ تصوف کیا ہے، کیونکہ ہمارا درس تصوف ہے آج کا عنوان. اور حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی تعلیمات کے مطابق تصوف کا خلاصہ کیا ہے. ایک تو یہ، اور دوسرا قرآن و حدیث کی روشنی میں کرامات کا اثبات. تو تصوف کیا ہے، تصوف میں سلوک و طریقت کیا ہے. تصوف میں سلوک اللہ صرف 2 مقام ہیں. یعنی تصوف میں اللہ کی بارگاہ کا سلوک جب بندہ سالک بنتا ہے، اللہ کی راہ کا مسافر بنتا ہے، اللہ تک پہنچنے کا سفر صرف 2 قدم ہے. کتنے قدم ہیں؟ 2 قدم. جب بندہ اللہ تک پہنچنے کا سفر کا ارادہ کرتا ہے تو اس تک پہنچنے کے کتنے قدم ہیں؟ 2 قدم ہیں. پہلا قدم یہ کہ مخلوق سے تعلق میں نفس کو نکال دے. مخلوق سے تعلق میں، بندوں سے تعلق میں نفس کو نکال دے. پہلا قدم یہ کہ جب مخلوق سے تعلق رکھیں، لوگوں سے، اللہ کے بندوں سے، جب مخلوق سے تعلق رکھا جائے اس میں اپنے نفس کو نکال دیا جائے. یہ پہلا قدم. اور پھر جب خالق سے تعلق رکھیں، دوسرا قدم، تو اس تعلق میں مخلوق کو نکال دیں. تو یہ 2 قدم اٹھ جائیں آپ اللہ تک پہنچ گئے. یہ خلاصہ ہے تصوف کا، صوفیاء کا، عرفاء کی تعلیمات کا، اولیاء کی تعلیمات کا. ہر انسان 2 طرح کا تعلق رکھتا ہے. ایک تعلق اپنے خالق و مالک سے رکھتا ہے، اللہ سے، اور اس تعلق میں اعمال انجام جو پاتے ہیں انہیں ہم عبادات کہتے ہیں. اور دوسرا تعلق وہ رکھتا ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ، خواہ ماں باپ سے رکھے، بہن بھائیوں سے رکھے، اعزاء اقارب سے رکھے، اپنوں سے رکھے، خواہ پرایوں سے رکھے. تو یہ دوسرا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے. تو یہ تصوف اب کیا ہے؟ اس میں تصوف یہ ہے کہ تعلق اللہ سے ہو،
اس کو بھی صاف کرنا میل کچیل سے، اور تعلق مخلوق سے ہو تو اس کو بھی میل کچیل سے صاف کرنا۔ اور اس کا طریقہ حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا، جو دو جملے میں نے بتائے یہ حضور سیدنا غوث اعظم نے فتوح الغیب میں ارشاد فرمائے، یہ ان کا پیغام ہے۔ اور ہر صوفی، ہر ولی، ہر عارف کی تعلیمات اسی اصول پر قائم ہے کہ جب مخلوق سے تعلق رکھیں، یہ میں بار بار اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ تاکہ ایک ہی بات آپ کے ذہن نشین ہو جائے کہ جب مخلوق سے تعلق رکھیں تو وہ کیسے ہو؟ بلا نفس ہو، اس میں نفس نہ پایا جائے، نفس کو نکال دیں۔ اور جب خالق سے تعلق رکھیں تو مخلوق کو نکال دیں۔ یعنی جب اللہ کے تعلق میں کوئی کام کریں اور اس کا کام کو عبادت کہتے ہیں، جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں کیا جاتا ہے، اللہ کے اوامر و نواہی میں کیا جاتا ہے، اس کی اطاعت میں کیا جاتا ہے، اللہ کے حکم پر اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہ عبادت بن جاتا ہے۔ بولیے وہ کیا بن جاتا ہے؟ عبادت۔ اگر وہ شرعی طریق کے مطابق ہے تو بن جاتا ہے عبادت۔ تو جب آپ اللہ کے لیے کوئی کام کریں تو آپ کو دور دور تک مخلوق نظر نہ آئے۔ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، فلاں کیا کہے گا، فلاں میرے بارے میں کیا خیال کرے گا، کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا۔ مخلوق کو درمیان سے نکال دیں۔ یعنی جب آپ اللہ کے لیے کچھ کر رہے ہیں، سامنے صرف اللہ کی ذات، بولیے سامنے صرف اللہ کی ذات، اور اس کے درمیان کوئی غیر آپ کو دکھائی نہ دے، کوئی درمیان میں حائل نہ ہو۔ اور جب مخلوق سے کوئی معاملہ کریں آپس میں، اس طرح اپنے نفس کو درمیان سے نکال دیں۔ اگر اللہ سے تعلق میں مخلوق آپ کو نظر آئے گی تو اللہ سے تعلق بگڑے گا، کبھی سنورے گا نہیں۔ اور مخلوق کے تعلق میں اگر آپ نفس کو دیکھیں گے، میں کو دیکھو گے، نفس کیا ہے؟ میں ہے، میں نفس، اس کو دیکھیں گے تو مخلوق سے تعلق بگڑے گا، سنورے گا نہیں۔ تصوف ہے تمام تعلقات کو سنوارنے کا نام۔ بولیے تصوف کیا ہے؟ تمام تعلقات کو سنوارنے کا نام۔ جس سے بھی تعلق ہو اس کو سنوارنا اور ہر تعلق کو بگاڑ سے نکالنا، بگاڑنے سے بچانا، اس کا نام تصوف ہے۔ ہمارا فوکس اس چیز سے نکل گیا ہے، ہمارا دھیان اس سے ہٹ گیا ہے۔ اب اگلی چیز جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو پہلا قدم ہے کہ مخلوق سے تعلق رکھتے ہوئے اپنے نفس کو درمیان سے نکالنا ہے، اگر یہ قدم اٹھائیں تو اس کو تصوف میں فتوت کہتے ہیں۔ بولے کیا کہتے ہیں؟ فتوت کہتے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر اللہ سے تعلق قائم کرتے ہوئے مخلوق کو درمیان سے نکال دیں تو یہ تعلق عبودیت ہوتا ہے۔ کون سا تعلق ہے؟ تعلق عبودیت۔ تو بندگی خالص ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ ساری الجھنیں ہیں جو آپس کے تعلقات کی انسانوں میں رہتی ہیں، ان ساری الجھنوں کی بنیاد کیا ہے؟ کہ مجھے وہ اچھا نہیں لگتا، اس نے مجھے برا بھلا کہا، اس نے میری بات کی تائید نہیں کی، اس نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا، فلاں نے میری عزت نہیں کی، اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، اس نے میرے ساتھ اچھائی کی، میں نے اس کے ساتھ اچھائی کی تھی تو اس نے میرے اچھائی کا جواب بھلائی سے اور بھلے سے نہیں دیا، بھلائی کا جواب بھلائی سے نہیں دیا، یہ اچھا نہیں ہے، اس نے برائی کی ہے۔ اب آپ خود سوچیں، جتنے جھگڑے آپ کی زندگی میں ہیں، ان جھگڑوں کو ایک ایک جملے کی شکل دیں تو ہر ایک جملے میں اور میرا ہے کہ نہیں؟ بولیے میں اور میرا ہے۔
ہر ایک خرابی کی جڑ کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں ایسے ہو جائے، میں نے اس کے ساتھ اچھائی کی تھی تو اس نے قدر نہیں کی، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان سب جملوں کی اصل وہ کیا ہے؟ نفس ہے، میں ہے۔ تو صوفیاء کیا کہتے ہیں؟ اگر اس نفس کو درمیان سے نکال دیں تو بتائیں کوئی شکوہ رہے گا؟ پھر کوئی گلہ رہے گا؟ پھر کوئی برائی رہے گی؟ نہیں۔ تو ہم پوری زندگی جب مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں تو نفس میں پھنسے رہتے ہیں۔ کیا؟ نفس میں پھنسے رہتے ہیں، ہم اپنے نفس سے باہر نہیں نکلتے۔ اب نفس آپ سمجھے کیا ہے؟ یہ جو آپ کی سوچ ہے یہ بھی نفس ہے، آپ کی سوچ یہ نفس ہے، آپ کی خواہش یہ بھی نفس ہے، آپ کی چاہت یہ بھی نفس ہے، آپ کو اچھا لگنا یہ بھی نفس ہے، رنج و الم یہ بھی نفس ہے، آپ کسی سے ناراض ہوئے یہ بھی نفس ہے، آپ کو کوئی بات بری لگی یہ بھی نفس ہے۔ تو صوفیاء مخلوق کے تعلق میں اپنے نفس کو نکال دیتے ہیں، اس لیے صوفیاء کسی سے رنجیدہ نہیں ہوتے، کسی کا شر انہیں اپسٹ نہیں کرتا، کسی کا برا اخلاق انہیں ڈسٹرب نہیں کرتا۔ صوفیاء کیا کرتے ہیں؟ اپنے مخلوق سے تعلق میں نفس کو نکال دیتے ہیں۔ جب نفس نکل گیا، میں نکل گئی، تو کسی کا اخلاق برا نہیں لگتا، کسی کی بات بری نہیں لگتی۔ اسی طرح صوفی اللہ والا جب اللہ سے تعلق رکھتا ہے تو کوئی کام ایسا کرتا ہے جو اللہ کے تعلق میں کیا جائے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج زکوٰۃ تسبیح کرتا ہے، خطاب کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، کوئی نیک کام کرتا ہے، تو جو کام اللہ کی رضا کے لیے جب کرتا ہے تو درمیان سے مخلوق کو بولیے نکال دیتا ہے۔ آپ نے کھانا پکایا، لنگر پکایا اور پھر کھلایا، کسی ایک شخص نے کہا کہ شاہ صاحب یہ کھانا، یہ کوئی کھانا ہے؟ یہ کھانا ہے کوئی؟ تو ادھر انہوں نے بھی منہ بنا لیا، ادھر کہنے والے نے بھی منہ بنا لیا، تو کھانا پھر درمیان میں وہ پھر گیا لنگر ونگر، پھر ختم ہو گیا وہ۔ تو عبادات آپ کو اس کی بات اچھی نہ لگی، اس کو آپ کی بات اچھی نہ لگی، تو ہزار چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے تعلقات کو بگاڑتی ہیں، سنوارتی نہیں ہے۔ تو بگڑنے کا سبب کیا ہے؟ میں ہے۔ اب عبادات کی تو کوئی، آپ عبادات کرتے ہیں تو اس لیے کہ کوئی مجھے بڑا عابد کہے گا، آپ نے تسبیح پکڑ لی اس لیے کہ مجھے بڑا اللہ والا کوئی کہے گا، آپ نے چھپے ہوئے گھر میں حالات میں، آپ کے گھر کے حالات تو کچھ اور ہوں، ہر وقت باہر معاملات آپ کے کچھ اور ہوں، گھر میں کچھ اور ہوں، باہر آپ تسبیح گنتے رہیں، دانے گنتے رہیں تسبیح کے، تو گھر میں اور باہر اور، تو باہر آپ فرشتہ ہو، فرشتے کی شکل اختیار کی ہو، اور یہ انسان کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ مخلوق دیکھ رہی ہوتی ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کہ مخلوق دیکھ رہی ہوتی ہے، اور جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ مخلوق نہیں دیکھ رہی، جب گھر ہوتا ہے، جب خلوت میں ہوتا ہے، جب اسے پتا چلتا ہے کہ اب مخلوق نہیں دیکھ رہی، تو پھر اس کا رویہ اخلاق بدل جاتا ہے، تو گویا مخلوق اس کے عمل کو متعین کر رہی ہے۔ تو لوگ دیکھ رہے ہیں تو نرم لہجے سے بات کرے گا، دھیمے لہجے سے بات کرے گا، اور جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو گالی گلوچ بکے گا، بکواسات خرافات بکے گا، اس کی آنکھیں سرخ ہو جائیں گی، غصے سے بات کرے گا،
اس کا چہرہ متغیر ہو جائے گا. تو مخلوق سامنے ہو تو اس کا عمل اور ہو جاتا ہے، مخلوق سامنے نہ ہو تو عمل اس کا اور ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ دکھائی نہیں دے رہا، اللہ دکھائی نہیں دے رہا، مخلوق ہی مخلوق ہے سب، وہ مخلوق میں گھرا ہوا ہے، تو اللہ کو کب پائے گا؟ اگر مخلوق اللہ کے تعلق میں درمیان سے نکل جائے تو بندے کو عبودیت نصیب ہو جاتی ہے. تو یہ 2 قدم چلانا صوفیاء کا کام ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا پورا شیوہ زندگی، پورا ہمارا زندگی کا طریق، اس میں روح کے بجائے جسم پر زیادہ فوکس ہے. ہمارا فوکس جسم کی ضرورت پر ہے، باڈی پر. سر میں درد ہو گئی، ہمیں تکلیف ہے، دانتوں میں درد ہو گئی، تکلیف ہے، پیٹ میں درد ہے، تکلیف ہے، جسم میں بخار ہو گیا، تکلیف ہوئی، انفیکشن، کھانسی، پاؤں میں چوٹ آ گئی. یہ ساری تکلیفیں جسم کو محسوس ہوتی ہیں، مگر کسی نے روح کی چیخ کو بھی کبھی سنا؟ یہ ساری تکلیفیں محسوس کرتے ہیں جسم کی، مگر کسی نے روح کا چیخنا بھی آج تک سنا؟ کبھی سنا کہ روح بھی چیخ رہی ہے، روح کو بھی درد ہو رہا ہے؟ جب آپ کسی سے ظلم و زیادتی کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، تو روح کو درد ہوتا ہے، روح چیختی ہے. کسی پہ غصہ، غیظ و غضب کرتے ہیں، روح چیختی ہے. خیانت، بددیانتی کرتے ہیں، روح چیختی ہے، روتی ہے. جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، تو روح چیختی ہے. ایک دوسرے سے نفرت اور حقارت کرتے ہیں تو روح چیختی ہے. ایک دوسرے کی پشت کے پیچھے مذاق اڑاتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں تو روح چیختی ہے. تو تصوف اور صوفیاء آپ کو فوکس چینج کرنے چاہتے ہیں. آپ کا فوکس تصوف اور صوفیاء اولیاء جسم سے ہٹا کر آپ کی روح کی طرف متوجہ کروانا چاہتے ہیں. اسی وجہ سے سارے اعمال و افعال جو ہم کرتے ہیں، ان میں ہمارا فوکس حقیقت پر نہیں ہوتا، بلکہ رسم پر ہوتا ہے، رسم و رواج پر ہوتا ہے. کیا؟ رسم پر ہوتا ہے. ہم حقیقت پرست نہیں رہے، تو کیا ہو گئے ہیں؟ ہم رسم پرست ہو گئے ہیں. رسم پر فوکس کرنے والوں کی کوئی اصل نہیں ہوتی، وہ لوز ہو جاتے ہیں. جو رسموں پر، محض رسموں پر عمل کرتے ہیں، وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ لوز ہو جاتے ہیں. اور جو حقیقت پر فوکس کرتے ہیں وہ سکسیسفل ہو جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں. اب روح پر فوکس کرنے اور جسم پر فوکس کرنے میں فرق ہے. روح پر فوکس کرنے اور جسم پر فوکس کرنے میں بولیے کیا ہے؟ فرق ہے. فرق یہ ہے کہ ہم چونکہ ظاہر پر فوکس کرتے ہیں، اس وجہ سے ہماری عبادات بھی عادت بن گئی. بولیے، ہماری عبادات کیا بن گئی ہیں؟ عادت بن گئی ہے. اور اللہ والے کیونکہ روح پر فوکس کرتے ہیں تو ان کی عادت عبادت بن گئی. سبحان اللہ. ہم فوکس کرتے ہیں جسم پر، ہماری عبادت بن گئی ہے عادت. اور اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ فوکس کرتے ہیں روح پر، تو ان کی عادت عبادت بن گئی. اب یہ کیسے؟ آپ بولیں گے یہ کیسے؟ وہ اس طرح میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہم مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز کی رکعتیں پڑھتے ہیں. ہم جب نماز پڑھنے آئے تو یہ وقت اللہ کی حضوری کا وقت ہے، اس کے ساتھ میٹنگ ہے، اللہ کی حضوری کا وقت ہے. تو نماز اللہ کی بارگاہ میں کون سا وقت ہے؟ ملاقات کا وقت ہے،
حضور کا وقت، حضوری کا وقت ہے اس کی بارگاہ میں، مگر ہم حضورے کے وقت غائب ہوتے ہیں۔ کیوں؟ نماز عادت بن گئی ہے، آئے جلدی سے وضو کیا، ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے، اور ہمیں خبر نہیں کہ ہم کیا مانا کیا ہے، وہ کلام کیا ہے، کس کے سامنے کھڑے ہیں، ان سب چیزوں سے کٹ آف ہے۔ الفاظ رٹے ہوئے ہیں نماز کے، کلام کے، تلاوت کر رہے ہیں، الفاظ پڑھے جا رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں تیزی سے، اور کہتے ہیں 10,000 تسبیح پڑھ لی، وہ دانے گن رہے ہیں، روزانہ 5,000 پڑھ لیا، 10,000 پڑھ لیا، وہ بس تسبیح کے دانے گرتے جا رہے ہیں، لیکن دماغ کو کچھ پتا نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، عادت بنی ہوئی ہے، آئے وضو کیا، نماز نیت باندھی، پتہ نہیں مقصد کیا ہے، آئے کیوں ہیں، جو پڑھ رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے، تو ہماری عادت بن گئی ہے عبادت۔ لیکن اولیاء، ان کی عادت عبادت بن جاتی ہے۔ تو ہم حقیقت سے کٹ گئے، جو عبادت کے وقت بھی ہم غیر حاضر رہیں، تو سوچئے غیر حاضری کے وقت ہمارے غائب ہونے کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ ہم حضوری کے وقت غائب ہوتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ حضوری کا وقت ہے نا، اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، تو اس کے اندر ہم غائب ہوتے ہیں، تو باقی جو 24 12 16 گھنٹے ہمارے بچتے ہیں، ان میں ہمارے غائب ہونے کا، اللہ سے دوری کا تعلق کا عالم کیا ہے۔ تو تصوف اصل حضوری کو قائم کرنے کا نام ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں تھیں جو تصوف کے معنی اور مفہوم کے حوالے سے خلاصہ کر کے سمجھائیں۔ ہمارا اس پہ فوکس نہیں ہے، ہم نے زندگی کی ساری عبادات کو رسموں میں بنا لیا، دن اور مہینے فکس کر لیتے ہیں اور ان میں آ جاتے ہیں، اور ان کی مقصدیت بھی معلوم نہیں ہوتی۔ اب یہ جو چیز عام ہوئی ہے بدقسمتی سے، کیونکہ ماننے والے لوگوں نے نقل کو اختیار کر لیا ہے، اصل کو چھوڑ دیا ہے۔ میرا اشارہ آپ کی طرف ہے اور میری اپنی طرف ہے کہ ہم جو لوگ ماننے والے ہیں، صوفیاء کو، اولیاء کو، کرامات کو مانتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کے ایام مناتے ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں نقلی چیزیں اپنا لی ہیں، فیک چیزیں اپنا لی ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو مخالف اعتراض کر رہا ہوتا ہے، وہ یہ پے در پہ حملے کرتا ہے نقل پر، نقلی شے پر، اور اتنے حملے کرتا ہے کہ نوجوان نسل کا، ہمارے لوگوں کا نقلی چیز پر وہ اعتراض سن سن کر اصل سے اعتقاد ہو جاتا ہے۔ یعنی جو لوگ اولیاء کے نمائندے ہیں، صوفیاء اولیاء کا لباس پہن لیا ہے، گدیوں پر بیٹھے ہیں، پیری مریدی کرتے ہیں، مشائخ کا طریق اپنایا ہوا ہے، اور لوگ ان کو مشائخ سمجھتے ہیں، اور جب لوگ ان کے قریب ہو کر ان کے اعمال دیکھتے ہیں کہ نگاہ ان کی دنیا پر ہے، نگاہ ان کی مرید بنانے پر ہے، مال بٹورنے پر ہے، عمل میں نقص ہے، اخلاق نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو جب یہ لوگ دیکھتے ہیں ان مشائخ، ان پیروں کے نزدیک رہ کر، جب وہ ایسے دیکھتے ہیں کہ مشائخ، آج کے مشائخ ایسے ہیں، وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں، تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ جو پہلے مشائخ تھے وہ بھی ایسے تھے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آج کی جیسے پیر ہیں، پہلے بھی پیر ایسے ہوتے ہوں گے، تو ذہن ایسے بن جاتا ہے جیسے پہلے کہ جو مشائخ ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہوں گے، مال بٹورنے والے اور دھندا چلانے والے۔ تو نقل کو دیکھ کر
اصل کا اعتبار اٹھ جاتا ہے، نقلی شے کو دیکھ کر، فیک چیز کو دیکھ کر، اس کو دیکھ کر اصل کا اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ لوگ یہ کر رہے ہیں، اور اولیاء کرام بڑے بڑے عظیم شخصیات اور ہستیوں کو گالی گلوچ دیتے ہیں، نام لے کر اکابر اولیاء کا گالیاں بکتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، اور وہ تنقید و اعتراض کا سبب بہت زیادہ ہم خود ہیں، ہماری اپنی غلطیاں ہیں۔ ہم نے دین کو، اولیاء صوفیاء کی تعلیمات کو دھندا بنا لیا، تو لہٰذا لوگ جب ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم نمائندہ ہیں، ہم مسلمان اولیاء مشائخ، تو ہمیں دیکھ کر اصل سے اعتقاد ان کا اٹھ جاتا ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی مسلمان، وہ نیا نیا مسلمان ہوا، اس نے اسلام کو پڑھ کر اسلام اڈاپٹ کیا، قبول کیا، اور جب وہ مسلمان ہو گیا اور کچھ عرصہ وہ مسلمان رہا، چند سالوں کے بعد اس نے اسلام چھوڑ دیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم مسلمان ہو گئے تھے تو اسلام کیوں چھوڑا؟ اس نے کہا میں نے اسلام کو پڑھ کر قبول کیا تھا اور مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام سے پیچھے ہٹ گیا۔ یعنی اسلام کو میں نے پڑھ کر اڈاپٹ کیا تھا، لیکن جب مسلمانوں کی حالت دیکھی تو میں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ تو یہ ہمارے مشائخ، صوفیاء، اولیاء، یہ روحانیت کا آج سٹیج یہ ہے۔ اور پھر خطیب، آپ کرامات سنتے ہیں، اور کچھ کرامات ایسی سنتے ہیں کہ وہ سن کے اس کا ٹھٹھا مذاق اڑاتے ہیں، اور ان کی کوئی اصل نہیں ہے کسی کتاب میں ان کرامات کی، لیکن وہ بدعقیدہ لوگ، وہ مذاق کرنے والے لوگ، وہ غلط کرامات سنا کر، نقلی شے سنا کر، نقلی شے، فیک شے سنا کر آپ کا اصل شے سے بھی اعتقاد اٹھا دیتے ہیں۔ کرامات کا انکار نہیں ہے، میں بات اسی طرف آخری 2-3 منٹ میں لے جاؤں۔ کرامات سناتے ہیں لیکن وہ نقلی سناتے ہیں، وہ نہیں ہوتی کتابوں میں، اصل ان کی نہیں ہوتی، لیکن نقلی شے سنا کر وہ ایسا گرد ڈال دیتے ہیں ذہنوں پر کہ اصل سے بھی اعتبار اٹھ جاتا ہے اور بندہ باغی ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے یہ کرامات کچھ بھی نہیں۔ اب جو موضوع پر آ رہا ہوں وہ یہ ہے، سمجھانا جو چاہتا ہوں وہ یہ کہ اولیاء اور ان کی کرامات اصلاً قرآن سے ثابت ہیں، اور اولیاء کی کرامات کا مطلقاً انکار کرنا یہ کفر ہے۔ بولیے، کرامات کا انکار کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ ایسے ہی فتویٰ لگا دیا، فتویٰ نہیں لگایا، وہ اس طرح کہ اولیاء کی کرامات کا ذکر قرآن میں موجود ہے، قرآن کی نص سے ثابت ہے، اور جو قرآن کا انکار کرتا ہے وہ تو پھر کفر ہے، وہ کافر ہے۔ اب آئیے 2-3 مشاہدات کرتے ہیں اور آج کی اس نشست کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام، آپ کی زیر پرورش تھی حضرت مریم علیہ السلام، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچپن میں جب بھی آپ ان کے حجرے میں جایا کرتے، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کے حجرے میں جایا کرتے تو بے موسم پھل پڑے ہوتے، وہ پھل جو اس موسم میں ہوتے ہی نہیں تھے، وہ پھل حضرت مریم کے حجرے میں ہوتے۔ وہ پوچھتے زکریا علیہ السلام کہ بے موسم پھل کہاں سے آئے ہیں؟ وہ فرماتی اللہ کی طرف سے۔ اب آیت ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا بات نہیں ہے، یہ ولی کی بات ہے، ولی کی کرامت ہے، نبی کا معجزہ نہیں ہے۔ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھلوں کا آ جانا یہ کرامت ہے کس کی؟ ولی کی۔ حضرت مریم ولیہ ہے، نبیہ نہیں ہے۔ اور پھر آگے چلیے تو حضرت سیدہ
مریم نبی نہیں تھی، ولیہ تھی، بولیے نبی نہیں تھی، ولیہ تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ خشک کھجور کا تنا تھا، خشک، جس پر کوئی پھل نہیں تھا، تو فرمایا اس کھجور کی شاخوں کو پکڑ کر کھینچو، تمہارے اوپر تر و تازہ کھجوریں گر پڑیں گی۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت کھجور کے خشک تنے اور شاخوں کو کھینچا، اور تر و تازہ فریش کھجوریں وہ گرنے لگ گئیں، تر و تازہ فریش۔ اس پہلے درخت پہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے درخت پہ، جب اس کو ہاتھ لگایا، جھجوڑا اس کو، تو تازہ کھجوریں، فریش کھجوریں نیچے آ گئی۔ تو یہ کرامت ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو حضرت مریم نبیہ نہیں ہے، ولیہ ہے۔ اب ڈھیروں ہیں کرامات اسی طرح قرآن میں۔ اب آخری کر کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اپنے صحابیوں، اپنی درباریوں سے پوچھا کہ ملکہ بلقیس کا تخت جو سینکڑوں میل دور ہے کون لا سکتا ہے؟ تو جن نے کہا، تو آپ نے اس کی آفر قبول نہیں کی، تو پھر ایک ولی اٹھے، کیا؟ ایک ولی اٹھے، آصف بن برخیہ، ولی اللہ نے کہا، سورۃ النمل کی آیت ہے، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی کہ تخت کون لائے گا؟ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے کہا تخت کون لائے گا؟ تو آصف بن برقیہ ولی اللہ ہے، پوچھا کتنی دیر میں لا سکتے ہو؟ تو جواب دیتے ہیں وہ جو سینکڑوں میلوں کی مسافت پہ تخت ہے، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ یہاں پہ آ سکتا ہے۔ تو آصف بن برقیہ یہ نبی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ولی ہے۔ تو یہ کرامات ہیں، قرآن سے ثابت ہیں، ڈھیروں اسی طرح مثالیں ہیں۔ انشاءاللہ العزیز کل اسی سے آگے، اسی سے متصل آگے شروع کی جائے گی دوسری نشست۔ خداوند قدوس ہمارے اس بیان کو سننے کے بعد اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجائے